Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پینتالیس سالہ تدریسی تجربہ رکھنے والے عالم ربانی اور شیخ الحدیث دارالعلوم کنٹھاریہ حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نوجوان اور ہونہار عالم دین حضرت مفتی امتیاز صاحب، تمام تشریف لائے ہوئے عمائدین اور ذمہ داران مکاتب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب بوڈا دامت برکاتہم العالیہ، آج جس مقصد کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، بفضلہ تعالی ان دو حضرات کے قیمتی بیانات سے وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ ان حضرات نے موضوع سے متعلق سیر حاصل گفتگو کی، اور جو تڑپ لے کر اور جو تشنگی لے کر ہم لوگ آئے تھے اس کا ازالہ کر دیا ہے۔ اب احقار کے لیے صرف ان حضرات کی
تائید کرنے کے علاوہ کچھ رہا نہیں. حضرت مفتی امتیاز صاحب دامت برکاتہم نے عقائد کی اہمیت پر زور دیا. حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عقیدے کی اصل، اس کی ضرورت، اس کی افادیت اور اس کی حکمت پر روشنی ڈالی. ہماری حمیت، غیرت اور دینی شجاعت کو للکارا. اور عقائد کو طلباء اور طالبان مکتب کے دلوں پر مرسوم کرنے کی تلقین فرمائی. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے مفکر تھے. میں ان کی کچھ باتیں پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ مکاتب کے 5 مقاصد ہیں. یہ تو ابھی بتایا گیا کہ مکتب ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے مسلمانوں کے لیے، اور مکتب کی تعلیم جو طلباء اور نونہالان کو دی جاتی ہے وہ ایک روح کی طرح ہے. ارتداد اور عقائد کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا سے آنے کے بعد پورے ہندوستان میں مکاتب کا جال پھیلانے کی تلقین فرمائی تھی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کے دلوں میں عقیدوں کی پختگی اور قرآن کی عظمت اتنی بٹھائی جائے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے فتنے ان کو چھو نہ سکے. ایک جگہ جلسہ تھا، تقریر ہو رہی تھی. وہ تقریر میں یہ بتلایا گیا کہ دنیا وما فیہا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب پوائزن ہے اور زہر ہے. اس سے بچو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. اس کے بعد میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر تھا. وہ تو زیادہ بولتے نہیں تھے. حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سینکڑوں بار میرے والد صاحب سے مل چکے. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور حالات ہیں اور خطرناک ماحول ہے یہ زہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر زہر کے لیے تیریاب بھی بنایا ہے. دنیا کی یہ زہریلے ماحول اور زہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے آخری کتاب قرآن کریم بھیجی ہے جو دنیا کے زہر کا تیریاب ہے. اس تیریاب کو عملی بنایا جائے. مقاصد کے 5 مقاصد میں سب سے پہلا مقصد
قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح طور پر پڑھانا ہے. اور جب سے بچہ تختی پڑھتا ہے وہاں سے اس کو تجوید پڑھانی ہے تاکہ قرآن کریم میں تجوید کے لیے الگ سے محنتیں نہ کرنی پڑے. اس کے لیے نورانی قاعدے اور آج کل دوسرے قواعد آئے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے مکاتب میں قاعدہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ زندگی کو باقاعدہ بنانے کے لیے قاعدہ ضروری ہے تاکہ ان کی زندگی مرتب ہو جائے، بااخلاق ہو جائے، ڈسپلین والی ہو جائے. اور بچے کو با سمجھانا، تا سمجھانا، الف سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. بخاری نے تو یہ کہ تقریر کر دی، طلبا سمجھ گئے، لیکن یہ عرصہ دراز سے جو کھڑا ہے اس کو الف کہتے ہیں. یہ دماغ میں بٹھاتے بٹھاتے استاد کا پیتا پانی ہو جاتا ہے. با ایسی لیٹی ہوئی پلنگ کی طرح کیوں ہے یہ سمجھانا پڑتا ہے. پھر تجوید کا مرحلہ آتا ہے، عین ادا کرنا، غین ادا کرنا، قا ادا کرنا، ضا ادا کرنا. اس کو تختی ہی کے اندر مشق کروانا ہے تجوید کی، تاکہ قرآن کریم جب پڑھنے لگے گا، جب اس کی حروف کی صحت اتنی عمدہ ہوگی کہ آپ کو الگ سے اس پر محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو سب سے پہلے مکتب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم صحت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ہمارا بچہ اور بچی پڑھ لے. اس لیے کہ قرآن کریم ہمارا دستور العمل ہے، اور جس قوم کو اپنا دستور العمل معلوم نہیں ہوتا وہ اندھی ہوتی ہے. اس کی کوئی راہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی چلنے کا طریق نہیں ہوتا. جیسے حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لکیر بنائی جائے تو منزل پہ آدمی چلتا ہوا چلا آئے گا، لیکن لکیر نہیں ہے تو کہاں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ایک بات مجھے اور بھی عرض کرنی، اگرچہ یہاں والدین نہیں ہیں لیکن آپ حضرات جو ہیں والدین کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کریں گے، لیکن آپ مکتب میں بچے کو بھیجنے سے پہلے اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ، اور گھر میں بچے کی ذہن سازی اور ایسا کلائمیٹ اس بچے کو دو کہ وہ خود تیار ہو کر مدرسے اور مکتب میں آئے. اور جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ نماز پڑھے گا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بچہ پڑھے گا، ماں پردہ کر رہی ہے تو لڑکی کے لیے نقاب پہننا آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ گھر میں ماحول ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو یہ سمجھائیں کہ گھر یہ پہلا مکتب ہے، لہذا اس پہلے مکتب میں بچے کو اتنا تیار کر کے بھیجیے کہ جب ہمارے پاس یہ پورا سلیٹ آئے تو ہم اس پر اللہ کا نام لکھیں تو اس کے دل پر فٹ ہو جائے. یہ ضروری. چھوٹا سا بات ہے، میرے والد صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو نماز پڑھنے نہیں آتا مسجد؟
بچے نے کہا کہ میرے ابا نماز نہیں. پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ ابا جان تو بیچارے کام پر جاتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھتے. تو نماز پڑھنے مسجد آیا کر، تجھے مسجد والا نورانی ماحول ملے گا. کہا جی مولانا آؤں گا، لیکن میری امی بھی نماز نہیں پڑھتی. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بچہ اصل میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مولانا میں نماز پڑھوں لیکن میرے گھر میں نماز والا ماحول نہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ 7 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرے، لیکن تلقین کرنے کے ساتھ عملی طور پر خود بھی نماز پڑھے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کینیڈا میں تھے. تو ایک بے تکلف دوست تھے، انہوں نے آ کر کے حضرت سے بے تکلفی سے پوچھا کہ حضرت مارو کوئی دیندار بنی جائے نے جنید بغدادی جو نیک بنی جائے نے غوث اعظم جو بنی جائے એના માટે મારે શું કરવું પડે. حضرت نے فرمایا کہ تجھے خود پہلے جنید بننا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر بچہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اس طرح ماں باپ کو دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پورے مدینے کا ماحول تہجد کا دیکھا تو تہجد سیکھنے حضور کے گھر پہنچ گئے. اپنی خالہ جان حضرت میمونہ سے رات کا ٹائم لیا کہ میں رات کی سرکار کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں. گلو نہیں آیا، اس سے پہلے تہجد کا شوق پیدا ہو گیا ماحول کی وجہ سے. تو ماحول گھر کا دینی بنے یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ باہر کے ماحول کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا انتہائی گھناؤنا اور خطرناک قسم کا ماحول ہے، اور ہمارے بچے کو مرتد بنا دینے کی تمام فکریں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور دنیا کی فضا کے اندر ہے. اس کے بیچ میں ہمارا بچہ مسلمان رہے اور پکا ایمان والا رہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ گھر میں تو کم سے کم ماحول چاہیے. تو آپ حضرات کو والدین کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے. ہر جگہ جہاں جہاں مقاصد چلتے ہیں وہاں مکتب والے والدین کو بلائیں، بلا کر ان کی اولاد کی کیا کیا شکایتیں ہیں وہ نوٹ کریں اور ان کے بعد ان کو دیندار ماحول بنانے اور دیندار بننے کی تلقین کریں. اور دوسرا مکتب کی جان جو ہے وقت پر بچوں کا آنا اور وقت پر حاضری ہے. اگر بچہ ناغہ کرتا رہے گا، اکثر کیا ہوتا ہے مکتب کے ناغے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ مکتب کی اہمیت آپ کو اپنے لوگوں کو بتانی ہے، ماں باپ کو بتانی ہے. اب کیا ہوتا ہے ٹیوشن جانا ہے تو بچے کو مکتب میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، شادی میں جانا ہے مکتب میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے مکتب میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تقریب میں جانا ہے مکتب میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اسکول میں سے لے جا کے بتاؤ. آج ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ اتنا، بھی میں نے مولانا اکبر صاحب سے بات کی کہ آج طالب علم مدرسے میں پڑھنے نہیں آتا اس بنا پر کہ وہ مادیت کے ساتھ دین کا تقابل کرتا ہے
اور کہتا ہے دین پڑھوں گا تو مدرس بنوں گا، مدرس بنوں گا تو 10,000 کماؤں گا، اور میں اسکول کا ٹیچر اور کالج کا پروفیسر اور ڈاکٹر بنوں گا تو لاکھوں کے حساب سے کماؤں گا۔ تو ابھی میں ادھار لے کر لاکھوں خرچ کر دوں، پھر بعد میں کور کر لوں گا، اس بنا پر وہ مدرسے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بات ابھی مولانا انور صاحب نے بتائی کہ دل میں اگر عقیدہ یہ راسخ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، اور ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانا ہے اور رزق دینے والے اللہ، تو نہ استاد، ہمارے مدرسے کا کوئی استاد کم سے کم تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر مکتب کے زمانے سے یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دینے والے اور عزتوں کے عطا کرنے والے اور رزق کے دینے والے اللہ، اس لیے وہ نہیں مانتا۔ ایک بات مجھے بہت ادب سے اور بھی عرض کرنی کہ ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم دین کی جو نعمت، دین کا کام کرنے کی جو نعمت، قرآن کی خدمت کرنے کی جو نعمت، حدیث پاک کی خدمت کرنے کی جو نعمت، بچوں کی تربیت کرنے کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے منتخب کیا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ قدر نہیں کرتے تو شکر بھی نہیں ادا کرتے، شکر نہیں کرتے تو اللہ دیتے بھی نہیں۔ یہ نعمت کا ہمیشہ اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کروڑوں انسانوں میں سے تو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب فرمائے اور اپنی نیت کو درست فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا تھا، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ بنیادی حدیث ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اپنی نیتوں کو درست کرنا کہ مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے اس کے تمام نظاموں کو چلاتے ہیں اور پورا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بہت سے ڈگری ہولڈر ایسے ہیں دنیا میں جن کو کام نہیں مل رہا ہے، ڈگری ہولڈر ہیں لیکن کام نہیں مل رہا ہے، تو وہ بٹ پالش کرتے ہیں اسٹیشنوں پر۔ بٹ پالش کر رہا تھا، پوچھا بھائی کیا آپ کی ڈگری ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹری کی ہے لیکن کچھ کام نہیں مل رہا ہے، اس بنا پر بٹ پالش کر رہا ہوں۔ یہ عالم ہم تو الحمدللہ علماء نہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ گھوم لیجیے، کسی حافظ قرآن کریم کو آپ بیکار نہیں پائیں گے۔ اللہ اس کو نوازتا ہے، کام لیتا ہے۔ جب اس نے سینے میں قرآن کریم دیا ہے تو کام بھی وہ لے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیت خدمت کے جذبے کی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کو دین ہی کا کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب تو کہتے تھے نوکری مانگو بھی مت اور تنخواہ بھی مت مانگو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ مال بھی دے گا، اللہ تنخواہیں بھی دے گا، اللہ دنیا کے کام چلائے گا، روڑا نہیں اٹکے گا، کہیں گاڑی رکے گی نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز کو جب وہ سہارنپور میں 20-25 روپے کی تنخواہ پر ملازمت کر رہے تھے تو حیدرآباد سے بلاوا آیا۔ 1200 روپے اس زمانے کی تنخواہ، بنگلہ، گاڑی،
تمام چیزیں موجود رہیں گی، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنے عرصے سے یہاں پڑا رہا ہوں، چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اور میرے حضرت یہاں موجود ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چھوڑ کر 1200 روپئے لینے کے لیے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مرتبہ اور کتنا بہترین مقام جو ہے شیخ الحدیث کا منصب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ مکتب کا پہلا مقصد قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانا۔ نمبر 2 مقصد نماز، وضو، غسل وغیرہ کی مشق عملی طور پر کروانا۔ نماز کی بھی عملی مشق کروائی جائے اور وضو بھی عملی طور پر سکھایا جائے، اس لیے کہ نماز شعائر اللہ میں سے، اسلام کے بہت سے شعائر ہیں، ان میں سے ایک شعائر اور ایک شعیرہ اور ایک علامت نماز۔ 4 شعائر میں بیت اللہ، ایک کلام اللہ، ایک رسول اللہ اور ایک عبادت اللہ میں نماز، یہ شعائر میں سے۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز پڑھی تو پوری زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو نماز کا پابند کرنا، حدیثوں سے بھی یہ وضاحت ملتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے نماز کا پابند کیا جائے۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین شروع کر دو اور اس کو عملی مشق کرانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وہاں لفظ صلاۃ کی جگہ ایمان کا تذکرہ فرما کر بتایا کہ نماز ایمان سے کم نہیں ہے، نماز گویا ایمان ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے عقیدوں کی تعلیم۔ اس کے لیے ہمارے مدرسوں کے اندر تعلیم الاسلام داخل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے عقائد کو نکالا اور کھنگال کر تعلیم الاسلام کے اندر بچوں کے ذہن کے مطابق بات کو بٹھانے کے لیے سوال جواب کی شکل میں عقیدے تحریر کرنا ہے۔ عقیدہ بڑا اہم ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب جو قائم کی وہ کتاب الایمان، اس کو آپ کتاب التوحید بھی کہہ سکتے ہیں، اور سب سے آخری کتاب قائم کی اس کا نام بھی کتاب التوحید۔ توحید سے شروع کیا، توحید پر ختم کیا کہ عمل جتنے بھی آپ کریں لیکن آپ کا عقیدہ توحید پھسپھسا ہے تو آپ کے اعمال میں کوئی دم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب اعمال بتانے کے بعد دوبارہ توحید کی تلقین فرمائی کہ دیکھو عقیدہ توحید، ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر سب سے زیادہ جو ہے زور دیا جائے، اور تعلیم الاسلام کے اندر اسی کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پاک دیکھیے کیا کہتی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ آیت میں 3 چیزوں پر بحث ہے۔ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اعتقادیات ہے۔
اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، کتابوں کو ماننا. اب یہ ماننے کے پھر الگ الگ تمام چیزوں کے معنی ہیں. اس لیے بہشتی زیور میں 50 عقیدے بیان کیے، اور یہ 50 عقیدوں کو جو ہے ایمان مفصل کے اندر جمع کیا ہے. ایمان مفصل میں 7 عقیدے آئے ہیں، اور 7 عقیدے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جمع ہے، اور محمد الرسول اللہ کا خلاصہ بھی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ اپنے بچوں کو ایمان مفصل بتائیں، ترجمہ بتائیں، تو جیسے حضرت نے فرمایا ان کو موجودہ دور کی مثالوں کے ذریعے سے جو ہے بات کو منعقد اور منظم اور بہترین صاف ستھرا کر کے ان کے دماغوں میں موجودہ دور کی مثالوں سے بچھانا. چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے درجے سے نیچے اتر کر بچے کو پڑھانے کے لیے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے. جیسے باپ جو ہے بچے کو پیار کرتا ہے تو بچے کی منزلے پر اتر کر اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتا ہے. اس طرح سے ہمیں بچوں کو اپنا بنا کر پھر ان کو اپنی اولاد کی طرح تربیت دینی. تو عقائد کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اس لیے آیت کریمہ میں اعتقادیات، اخلاقیات اور عبادات 3 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں عقیدے کو مقدم فرمایا ہے. اس سے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو عقیدے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ یہ بنیادی چیز ہے اور یہ دل کی چیز ہے. عقیدہ درست ہوگا تو اعمال میں درستگی آئے گی، اور عقیدے میں کمزوری ہوگی تو اعمال میں کمزوری ہوگی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جو چیزیں موجودہ دور میں ہمارے بچوں کو ذہنوں کے اعتبار سے بگاڑنے کا کام کرتی ہیں، ان میں موبائل خطرناک چیز ہے. اور آج کوئی بچہ موبائل دیکھے بغیر کھانے نہیں بیٹھتا. اس کو موبائل چالو کر کے دینا پڑتا ہے تو وہ کھاتا ہے. ایسی موبائل کی بیماری چل پڑی، اور اس میں حرکت کرتی ہوئی تصویر ایک انگریز کا مضمون میں نے پڑھا. اس نے کہا کہ ماں باپ اپنے آپ کو بچوں سے چھڑانے کے لیے اور اپنے کام میں مصروف ہونے کے لیے ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے اوپر 2 قسم کے چینل آتے ہیں. ایک چینل کا نام ہے نیشنل جیوگرافی. نیشنل جیوگرافی کے اندر دنیا بھر کے حیوانات جو ہیں ان کی تحقیق بیان ہوتی ہے. ان کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیسے دودھ پیتے ہیں، وہ بڑے کیسے ہوتے ہیں. اس جانوروں کا ہم اپنے بچوں کو دوسرے کاموں سے فارغ رکھنے کے لیے اور ہمارا پیچھا نہ پکڑے، اس کو نیشنل جیوگرافی پہ بٹھا دیتے. بھائی نیشنل جیوگرافی میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی فلمیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دھوکہ ہم کو دیا گیا، نیشنل جیوگرافی میں بٹھا دیا. اب وہ بچہ جو ہے حیوانوں والی زندگیاں دیکھ دیکھ کر انسان بنے گا کہ حیوان بنے گا؟ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ حیوانیت آ گئی. وہ چلتا ہے تو حیوانوں کی طرح، کھانا کھاتا ہے تو حیوانوں کی طرح. بچوں کے اعصاب اور ذہن پر جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے.
اس لیے اساتذہ کی نقل و حرکت بھی جو ہے بچے دیکھتے ہیں اور اس کا ان کے اعصاب پر اثر پڑتا ہے اور اس کی نقل وہ گھر جا کر پھر کرتے ہیں. ایک تو نیشنل جغرافی خطرناک، دوسرے نمبر پر ایک پروگرام آتا ہے کارٹون کا، جہاں بچہ زیادہ طوفان کرتا ہے تو ٹیلی ویژن کے اوپر کارٹون لگا دیتے ہیں. کارٹون کے اندر کوئی گناہ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کارٹون میں خلاف عادت سب چیزیں دیکھتا ہے، خلاف معمول چیزیں دیکھتا ہے، تو چلتا ہے تو کارٹون کی طرح، حرکت کرتا ہے تو کارٹون کی طرح، بولتا ہے تو کارٹون کی طرح، کھانا کھانا چاہتا ہے تو کارٹون کی طرح. یہ دو چینلوں نے بے حد نقصان پہنچا ہے. اور آج تو موبائل کی ہر چینل انتہائی طور پر خطرناک. روزانہ 10,000 سے زیادہ ویب سائٹ پر اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. ہم کو یہ بھی جو ہے سیکھنے والی چیز ہے کہ ہم کمپیوٹر کی حقیقت بھی ہمارے بچوں کو بتائیں، موبائل کے اندر کیا خرابیاں ہیں یہ بھی بتائیں، کس حد تک موبائل میں کس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ بھی بتائیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا، اس بنا پر کہ قرآن کریم کی تعلیم بہترین تعلیم ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد اس کی تعلیم و تعلم کے اندر لگ جائے، اس کو بہترین قرار دیا ہے. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کام کے لیے ہمیں منتخب کر کے بہترین بنایا ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کو عام کرنا چاہیے. چھوٹوں کو بڑوں کو جن کو دینا وہ دینا چاہیے. دوسرے نمبر پر اپنی نیتوں کو انتہائی طور پر درست کرنا چاہیے کہ ہم جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، تنخواہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کریں گے. صرف اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، باقی رضا اللہ ہے، پورا کرنے والے اللہ. چوتھے نمبر پر ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت، اخلاق سکھانا. چوتھا نمبر مکتب کا یہ ہے. اور اخلاق سکھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کی کتاب ہے، وہاں سے اخلاق سیکھیں گے. اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں، وہاں سے وہ بچے اخلاق سیکھیں گے. تو سیرت صحابہ یہ بھی مقصد مکتب کے اندر داخل ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیاں اور اس کی جھلکیاں بتلانا یہ بھی ہمارے مکاتب کے مقاصد کے اندر داخل ہے. اور 5ویں نمبر پر سب سے آخری مقصد ہمارا یہ ہے کہ تربیت بچوں کی عمدہ طریقے سے کی جائے اور ان کی وضاحت، بال، لباس، تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور جو بات تربیت کی سمجھائی جائے وہ حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر سمجھایا جائے. کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی تقریریں بیکار ہے. اس کو پوائنٹس کے ذریعے سے اور چھوٹی چھوٹے جملوں کے ذریعے سے سمجھا. اور یہ بھی ہمارے نصاب کے اندر چند کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں جو ہے بتائی گئی ہیں. جیسے صحیح حدیث ہے الدین النصیحہ، افشوا السلام، یہ تمام چیزیں. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے حدیث شریف کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کی تربیت کیسے کروائی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شوہر کے بچے اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں.
خوش نصیب رہے یہ بچے، ان میں ایک بچے کا نام ہے عمر ابن ابی سلمہ. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، یہ بات بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ یہی عمر 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر جو ہے یہ بننے کی اور بنانے کی اور تربیت کرنے کی بہترین عمر. لہذا کچھ بھی غلط کام کرے تو فوراً اس کو ٹوکا جائے، روکا جائے. جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجور کھا رہے تھے، بچہ ہے کھا لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حضور نے روک دیا. معلوم ہوا چھوٹے بچے کی غلط حرکت پر اسے چھوڑا نہ جائے، بلکہ وقت پر اسے پیار اور محبت کے ساتھ وہ غلطی ایسی طریقے سے بتائی جائے کہ اس کی اصلاح ہو. عمر ابن ابی سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ سیکھ کے تھوڑا آتا ہے، اس کو تو سکھانا ہے. اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا اور تشتری میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں ہاتھ گھما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چھوڑ نہیں دیا. نہیں، یہ بچے کی تربیت کر دی ہے، لیکن تقریر کے ذریعے سے نہیں، پوائنٹس کے ذریعے سے پوائنٹس دیے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ جس سے وہ کھا رہے تھے وہ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے فرمایا، سم اللہ. چھوٹا سا پوائنٹ دیا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اللہ کا کھانا کھا رہے ہو، اللہ کا نام لو. اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہو، یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی. لہٰذا کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ کا نام لینا سیکھا، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. ایک بات بتائیے. دوسرا پوائنٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بتلایا، کل بھی یمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. یہ دوسرا پوائنٹ دے دیا. مسلمان کا ہر اچھا کام اور ہر اچھی بات دائیں ہاتھ یا دائیں طرف سے شروع ہوگی. دو بات. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب کھانا ایک طرح کا ہو تو کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر کشتری میں ہاتھ نہ گھماؤ. 3 پوائنٹ دے دیے. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں بڑے راوی بنے حدیث کے. یہ حدیث حضور والی کیسی یاد ہو گئی؟ بچپن میں بتلایا تھا، 5 سال کی عمر میں بتلایا تھا، بچے کو اتنا اچھا یاد ہو گیا. تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں، لمبی بات بچوں سے یاد نہیں ہوتی. یہ جو جلسوں میں اکثر بچے نظمیں پڑھتے ہیں تو ان کو استاد لکھ کے لمبی نظم دے دیتے، بھائی اس میں سے انتخاب کرو. یہ اتنے سب اشعار بیچارہ بچہ تھک جاتا ہے، پہلی مرتبہ مائک پہ آیا تو ان اشعار میں انتخاب کرنا چاہیے کہ ایک یہ شعر، ایک یہ شعر، ایک یہ شعر، مختصر کر کے دے دیا. اب تقریر نماز کی دی تو بچی 10-15 منٹ کی تقریر دے دی، نہیں 3 منٹ کی تقریر دو، بچہ یاد بھی کر سکے، وہ یاد اس کو ایسا ہو جائے کہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو جائے. اور وہ کر رہا ہے بیچارہ تقریر، تھک رہا ہے، ہار رہا ہے، لوگ اور زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں. نہیں، اس کے اندر بھی سلیکشن کیجیے، مضامین کا سلیکشن کیجیے. اکثر ہمارے جلسوں میں ایسی نظمیں پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، تو اساتذہ کو چیک کرنا چاہیے کہ کوئی شرک کی بات تو نہیں آ رہی. ہم تو توحید کے عقیدے والے ہیں، یہ شرک کیسا نظم کے اندر آ گیا. اور یہ تلقین بھی لوگ بھائی خوب کہو سبحان اللہ کو، لوگوں نے ہار اڑا گیا تو سبحان اللہ کہے، ہمارا کیول کیوں ہے؟
آپ کہتے ہیں اور وہ سبحان اللہ زبردستی کہہ رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. ہاں آپ کا شعر، بچے کا شعر ایسا ہے کہ خود کو جو ہے سبحان اللہ لوگوں کے دل سے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں. لیکن لوگوں کو اصرار کرنا کہ سب مل کے بولو سبحان اللہ، اور شاعر کو اس پر جوش آتا ہے. ہاں کوئی سبحان اللہ دے لوگوں کو کہنے والا نہیں، وہ ضرورت سے سبحان اللہ کا شعر ہارو ہے تو لوگ کہہ ہیں انشاءاللہ. ایسی ضرورت نہیں، آپ نے تلقین کروانے کی ضرورت نہیں ہے. شعر میں ہوگا کہ جب تلقین کرنی پڑے گا سبحان اللہ پر، یہ بات نہیں. تو جلسوں میں نظمیں جو رکھی جائیں وہ نظموں کو چیک کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی قابل اعتراض شعر تو نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی توحید کے خلاف بات تو نہیں ہے، کوئی شرکیہ چیزیں تو نہیں ہیں. جو مضامین آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو پہلے خود اچھی طرح سے چیک کر لیجئے، اور سمجھانے سے پہلے بھائی تعلیم اسلام کا سمجھنا بھی ضروری ہے. خود بھی جو ہے پہلے مطالعہ کر لیجئے اور اچھی طرح سے ہر بات کو سمجھ لیجئے اور ذہن میں بٹھائیے کہ مجھے کس طرح سے طالب علم کو سمجھانا ہے. اب ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو تعجب ہوگا. اسی طرح سے مکتب کی تعلیم ہو رہی تھی، امتحان ہوا. اب وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اردو سے گجراتی کے اندر ترجمہ، کیونکہ ہم لوگ گجراتی ہیں تو گجراتی کے اندر ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو مولانا نے امتحان لیا. امتحان میں ایک جگہ انگلی رکھی کہ یہ پڑھ بیٹا. جملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. مشرکین مکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. تو مولانا نے وہ جملہ گجراتی میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا ٹرانسلیشن کر، ترجمہ کر. تو لڑکے نے ترجمہ کیا. تو کیا ترجمہ کیا؟ مشرکین مکہ پوتانی چھوکریوں نے موٹی موٹی گاڑ آتا تھا. دیکھو یہ کیا ہے، کیا ترجمہ اس نے کر دیا. یہ وجہ یہ ہے کہ اس نے خالی رٹایا، سمجھایا کہ بھئی گاڑنا کس کو کہتے ہیں، دفن کرنا کس کو کہتے ہیں، گالی بولنا کس کو کہتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ عقیدہ جب یاد کرایا جائے یا جب سوال یاد کرایا جائے تو الٹ پھیر بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک ہی طرح سے رٹ رٹ کرنا نہیں، سمجھا کے اس کے ذہن کے اندر بات کو بٹھانا. پھر دوسرے طریقے سے یہی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب بھی یہی دیا جائے گا، اس طرح سے دیا جائے گا. اور سوال خود استاد جو ہے اپنی طرف سے تیار کرے. تو تعلیم الاسلام میں سوال لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، اور ایک اپنی طرف سے سوال تیار کر کے بھائی تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا. یہ ایک چیز یاد کر. لیکن اب تم کو کس نے پیدا کیا اس کو دوسرے طریقے سے آپ سوال کریں کہ ہمارے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ اللہ ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے سوال اور جواب دونوں کو سمجھا نہیں دیں گے، وہاں تک بات اس کے پلے نہیں پڑے گی. خیر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اور مولانا انور صاحب نے عجیب بات یہ کہی کہ وہ مجھے سننے آئے تھے، حالانکہ معاملہ اس سے برعکس ہے. میں نے ان کو سننے آیا اور بہت محظوظ ہوا اور بہت فائدہ ان کے علمی بیان سے ہوا الحمدللہ. ہم سننے آئے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم نہیں تھے دنیا میں اور مدرسے کی دنیا میں نہیں تھے جب سے حضرت پڑھا رہے. ہماری حیثیت کی کیا ہے؟ 2 لفظ بولنے سے کوئی آدمی کوئی علامہ نہیں بن جاتا اور کوئی بہت بڑا نہیں بن جاتا. اس کی بڑائی اسی میں ہے کہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو مٹا کے رکھے اور فنا کر کے سمجھے. فنا کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. فنائی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے، اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اس لیے جو ہے حضرت نے بڑے قیمتی مواعظ سے ہمیں نوازا ہے. حضرت مفتی صاحب نے بہترین انداز میں ہم کو بات سمجھائی. آپ حضرات بہت اپنا وقت خرچ کر کے صبر و تحمل کے ساتھ بہت شانتی، عوام کے اندر اتنی شانتی نہیں ہوتی، وہ اٹھنا بیٹھنا جانا آنا
اور یہ موبائل اتنی خطرناک چیز ہے، اچھی طرح سے آدمی سن رہا ہوتا ہے لیکن اچانک موبائل آتا ہے، وہ سینے پہ 2-4 ہاتھ مارتا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، توحید کی بات سن رہا تھا، دین کی بات سن رہا تھا، وائف کی بات سننے لگا، سیدھا یہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ وائف نہ پڑھنے کا، وائف نہ تھی یہ نائٹ ہے، تنے کافی کارے خلط کرتا، اس کی بات کو کیا سننے کا ہے؟ دین کی بات بیچارے مولانا بیان فرما رہے تھے، وہ نہیں سنتا اللہ کا بندہ۔ خیر، تو ان حضرات نے بہت اچھی باتیں کی، ان کی باتیں کی، ہم سب کو الحمدللہ بہت فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، آپ نے بہت بڑا وقت دیا، ادارے کے ہم شکر گزار ہیں کہ ایسے فکر انگیز موضوع پر ہم کو جمع کیا اور ہم کو اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، مل جل کر جو ہے فکر کرنے کا موقع دیا۔ میں اپنی گزارشات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ معزز علماء کرام، ایک اصطلاح یہ عرض ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ نور الاسلام میں 8ویں جماعت بھی شروع ہو چکی ہے اور طلباء اور طالبات کے ذہن سازی کر کے ان کو الحمدللہ لایا جا رہا ہے۔ آپ جمیع علماء کرام سے جو مکاتب میں ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنے طلباء کی طالبات کا ذہن بنائیں اور 8ویں نویں جماعت شروع کر کے کوئی منظم کام شروع کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ گیٹ پر سے جو پرچیاں آپ کو عنایت کی گئی ہیں، آپ اپنے مختصر تاثرات اس میں لکھ کر درج کر کے مولانا عبدالوحید صاحب اور مولانا عارف صاحب یا ہمیں کسی نہ کسی کو جمع کروا کر جائیں، انشاءاللہ آپ کا احسان رہے گا اور اس کے تحت پھر ہمیں آگے کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے مقام پر بھی اس طرح کی محفلیں اور اس طرح جوڑنے کی آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سعی کو قبول فرمائے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ دعا فرمائے۔ دعا کا حق بھی حقیقت میں تو حضرت کا ہی ہے، لیکن اب حکم دیا گیا ہے، اس بنا پر اس حکم کی تعمیل کرنا یہ بھی ادب کی بات ہے۔ اس بنا پر ان بزرگوں کے حکم ہی سے ہم لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا واسعا ورزقا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير، اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، نہ فضل اور کرم شامل حال فرما،
اپنی بارگاہ میں اللہ اس مجلس کو قبول فرما، تیرے گھر میں بیٹھ کر جو دین کی باتیں کی اسے منظور فرما، اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ ہمیں ایسا لائحہ بنانے والا بنا کہ ہماری نسلوں کے دین بچ جائیں، ان کی عقائد کی حفاظت ہو جائے، ان کے اعمال کی حفاظت ہو جائے، نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، جو مخالف ہوائیں چل رہی ہیں ان کو ختم فرما، سازگار ہوائیں جاری ساری فرما، ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، ناموس رسالت پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں کرنے والوں کو اللہ سمجھ عطا فرما، اور جن کو سمجھ نہیں ہے اللہ غیب سے گرفت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں جذبات سے کام لینے کے بجائے سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کا جمع ہونا اور مکاتب کا نظام میں اللہ منظم سے منظم طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو جدید اسلوب ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچے بچیوں کی تربیت کی شکلیں ہمیں سمجھا دے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما دے، اور اجلاس کو اپنے فضل سے منظور فرما دے، اور علماء کی تشریف آوری کو قبول فرما لے، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔ جزاک